رحمۃ اللہ اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر نمبر 8 میں علی حسین آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اب جو ہمارا سابقہ لیکچر تھا اس میں ہم نے مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھے تھے اور ہم اپنے پہلے 3 جو اسباق ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں، ہجرت نبوی، مرزا غالب کے عادات و خصائل اور کاہلی۔ اور جو مصنفین تھے لکھنے والے یا لکھاری، ان میں ہم نے سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی کو پڑھا، ان کی تحریر دیکھی کہ ان کے لکھنے کا انداز کیسا ہے۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے، ہمارا چوتھا سبق، وہ شاعروں کے لطیفے جو کہ لکھا ہے مولانا محمد حسین آزاد، اس کو ہم دیکھیں گے اور ہم مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون تھے، کیسے تھے اور ان کی تحریر نے اردو پر کس قسم کے اثرات مرتب کیے۔ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب لکھی گئی ہے محمد حسین آزاد کے حوالے سے، تو یہ ان کا اسکیچ ہے، ان کا خاکہ ہے۔ تصویر اور خاکہ میں فرق ہوتا ہے، پکچر اور اسکیچ والا۔ پکچر یعنی وہ ایک مکمل تصویر کے جو تمام ڈیٹیلز کو بتا رہی ہو کہ کس طرف کا، کس حصے کا کیسا رنگ ہے، کیسی شکل ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسکیچ خاکہ جو کہ ایک جنرل آئیڈیا دے کے کس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اسکیچ ہے، ایک تصویر نہیں ہے۔ 1910 میں ان کا انتقال ہوا اور 1830 میں یہ پیدا ہوئے، مولانا محمد حسین آزاد۔ عالم تھے، ان کے والد مولوی محمد باقر، اور اپنے دور کے ایک بہت بڑے صحافی بھی تھے۔ اور ہوا یہ کہ یہ بھی دلی میں پیدا ہوئے۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی، 1857، جس کے ہم نے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ غالب، حالی، سر سید، شبلی، ہر کسی کے زندگی میں یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، حتیٰ کہ ہماری زندگیوں میں بھی اگرچہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت حالات کیسے تھے۔ تو 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، وہ اس نے زندگیاں بالکل بدل دی تھیں۔ اگر ہمارے گرد ٹیکنالوجی ہے تو اس کی وجہ بھی میرے خیال سے اور بہت سے جو مفکرین ہیں ان کے خیال سے اس 1857 کی جو جنگ تھی اس کے اثرات ہیں کہ جس کے بعد انگریز باقاعدہ طور پر آ گئے اور پھر وہ ٹیکنالوجی اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے ہمارے ارد گرد اور ہماری جو آج کل کی زندگی ہے، اس پر بہت گہرے اثرات ہیں اس جنگ کے۔ ہمارا جو ایک الگ اور آزاد ملک ہے پاکستان، وہ بھی اس جنگ کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً، مرحلہ بہ مرحلہ جو ہے وہ بنا، اور یہ اگر ہم اس کو بنیاد سمجھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی بنیاد تھی۔ خیر، 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب یہ ہوا یہ تھا کہ جب جنگ ہوئی تھی 1857 کی، تو انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، اور مسلمان اور ہندوؤں نے خیر مل کے یہ جنگ لڑی تھی۔ لیکن اس جنگ میں یہ ہوا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، انگریز قابض ہو گئے، اور اس کے بعد انگریزوں کو جس بندے کے بارے میں پتہ چلتا یا شک ہوتا کہ اس آدمی نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس کو سزا دی جاتی تھی، زمین ضبط کر لی جاتی تھی، جائیدادیں ضبط کر لی جاتی تھیں، اولاد سڑکوں پر آ جاتی تھی۔ کتنے ہی ہمارے مغل بادشاہ اسی طرح جو ہے وہ فرار ہوئے قلعے سے، اور اس کے بعد نہیں پتہ چلا۔ اگر آپ نے اس حوالے سے کتاب دیکھنی ہے تو چھوٹی چھوٹی کہانی ہے اس میں۔ کتاب کا نام ہے بیگمات کے آنسو۔
ادھر میں لکھ دیتا ہوں اوپر کہ 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی بیگمات کے آنسو، آن لائن بھی مل جاتی ہے یہ PDF میں. 2-4 کہانیاں پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی 2 صفحات کی ہیں، 2-2 3-3 صفحات کی، تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس جنگ کے کیا اثرات ہوئے تھے لوگوں پر، اور بالخصوص بادشاہوں پر اور مسلمانوں پر. تو مولانا محمد حسین آزاد کے جو والد تھے مولوی محمد باقر، ان پہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے جنگ میں انگریزوں کے خلاف حصہ لیا ہے اور مدد کی ہے بغاوت کرنے والوں کی، تو انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور ان کو مار دیا. اور اکثر یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد کے ذہن پر اس واقعے کا بہت گہرا اثر ہوا کہ وہ ساری زندگی انگریزوں سے ڈرتے رہے. گھر بار لٹ گیا، تلاش معاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے. یعنی انہوں نے مشرقی جو علاقے تھے، نقشہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ دکھا کے بتایا ہے، دلی کے مشرق میں لکھنؤ تھا، حیدرآباد جو ہے وہ جنوب میں تھا، ان علاقوں میں گئے. پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے. حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں. مولانا محمد حسین آزاد کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ انگریزوں کے دور میں جو ہمارا نصاب کہہ لیں، جو ہمارا کورس تھا اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، مدارس میں پڑھانے کے لیے، وہ جتنی بھی نصابی اور درسی کتابیں تھیں وہ محمد حسین آزاد جو تھے وہ بناتے تھے، اور نصاب جو تھے وہ مرتب کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے. لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے. اب انجمن پنجاب ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی کا جو مقصد تھا وہ بہت سارے کام کرنا تھا، جن میں ایگریکلچر، زراعت سے لے کر اور شاعری وغیرہ وغیرہ اس قسم کے کام تھے. یہ جو درسی کتابوں کا تحریر کرنا تھا یہ بھی اسی انجمن کے کی ذمہ داریوں میں تھا. تو یہ اس انجمن سے وابستہ رہے. اصل نام اس کا خاصا لمبا تھا کہ انجمن برائے امور مفیدہ اس قسم کا پنجاب. تو یہ انگریز حکومت نے ایک ادارہ یا ایک انجمن بنائی تھی، تو اس میں یہ لیکچرر اور بعد میں سیکرٹری رہے. اور آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے. 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دماغی مرض اتنا شدید تھا کہ مولانا محمد حسین آزاد کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا تاکہ یہ کہیں بھاگ نہ جائیں. اور اکثر ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جس میں یہ اپنا گھر چھوڑ کر اور شہر چھوڑ کر اور دور دراز کے علاقوں میں جو ہے وہ چلے جاتے تھے اور بعد میں ملتے تھے. تو اس طرح کے یہ تھے ان کے حالات زندگی مختصر. اب آگے آ جاتے ہیں ان کی تحریر پر. انہوں نے جو زبان لکھی وہ کس طرح سے مختلف تھی باقیوں سے. آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں. یہ جو لفظ ہوتا ہے صاحب طرز، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مثال آپ، کہ بالکل ایک الگ قسم کی تحریر لکھتے تھے. یہ نثر کے بارے میں بتا چکا ہوں، پروز یا نثر لکھنے میں ان کا ایک اپنا معیار ہے. ان کی زبان، ان کا لکھنے کا طریقہ کار، انداز بالکل الگ ہے. ان کا اسلوب، سٹائل، وہ اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی. موجد کہتے ہیں بنانے والے کو، اور خاتم کہتے ہیں جس پر ختم ہو. یعنی انہوں نے جو سٹائل شروع کیا تھا لکھنے کا وہ بس انہی کے ہاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے خود ہی وہ لکھنا شروع کیا اور اس کے بعد خود ہی وہ ختم کر دیا. ختم کر دیا سے مراد یہ کہ ان کے بعد ویسا لکھنے والا کوئی نظر نہیں آیا. ان کا تمثیلی اسلوب بیان انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے. تمثیل
امیجری کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کے لیے، اور تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکلیں بنا دینا، یعنی الفاظ کے ذریعے اور مثالوں کے ذریعے وہ چیزوں کی وضاحت کرتے تھے۔ اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے ان کا یہ تمثیلی انداز جو ہے۔ پھر تخیل آفرینی، نئے نئے خیال وہ ان کے ہاں نظر آتے ہیں کہ وہ خیال جو پہلے کہیں نظر نہیں آیا ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ پھر پیکر تراشی سے مراد یہ پیکر جسم کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جسم بنا دیتے ہیں لوگوں کا، چیزوں کا۔ تجسیم نگاری، جسم عطا کر دیتے ہیں۔ شعریت، ان کی جو نثری تحریر ہے اس میں اس کو پڑھ کے شاعری کا گمان ہوتا ہے۔ اور رنگینی، شعریت اور رنگینی۔ واقعہ نگاری، واقعات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نفسیاتی حقیقت آرائی سے مراد کہ وہ اگر حالات و واقعات بیان کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ نفسیاتی طور پر، یعنی دماغی طور پر، مینٹل لیول پہ جا کر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ یا اگر میں یوں کہوں کہ کسی شخص کو وہ بیان کریں گے تو وہ ساتھ ساتھ اس کی ذہنی کیفیات کو بھی بیان کریں گے، اس کی نفسیات، اس کی مینٹیلٹی کو بھی بیان کریں گے۔ پھر ہے مبالغہ آرائی۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ اب اگرچہ یہ جھوٹ ہوتا ہے لیکن خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ شاعری میں آپ جو نیا خیال پیدا کرتے ہیں، تخیل ہے، وہ یہی ہے کہ آپ مبالغہ استعمال کریں، یعنی نیا خیال جب آپ پیدا کریں گے تو آپ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے، ظاہری سی بات ہے، بیان کریں گے، بالکل حقیقت تو بیان نہیں کریں گے، اور مبالغہ جب بیان کریں گے تب ہی وہ چیز خوبصورت لگے گی۔ مثلا میں اگر شعر سناؤں کہ نکلا ہوں شہر خواب سے ایسے عجیب حال میں، مغرب میرے جنوب میں، مشرق میرے شمال میں، کہ جب میں خواب سے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مغرب جو تھا وہ میرے جنوب میں چلا گیا اور مشرق جو تھا وہ میرے شمال میں چلا گیا۔ اب ایسا حقیقت میں ہو نہیں سکتا، لیکن شاعری میں یہ مبالغہ، یعنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بتانا جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور ادب کی یہی ایک خاصیت ہے۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایک ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے جس میں ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا ہے۔ خوبصورت اور دل نشین نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی، جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ یہ اس بات کا ذکر میں نے کیا تھا کہ انجمن پنجاب لاہور جو تھی، انجمن پنجاب، اس کے بہت سارے کام تھے، تو ایک کام تھا اس کا مشاعرے کروانا۔ اب مشاعرے تو پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن فرق اتنا تھا کہ پہلے جو تھے اردو زبان کی پرورش غزل کیا کرتی تھی، اور اردو کے جو مشاعرے ہوتے تھے وہ غزل کی شکل میں ہوتے تھے، کہ وہ غزلوں کے مشاعرے ہوتے تھے، لوگ آ کے غزلیں سناتے تھے۔ لیکن انجمن پنجاب نے جو سلسلہ شروع کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نظم کے مشاعرے شروع کیے، اور نظم جو ہے اس وجہ سے پھر اردو میں جدید صنف، شاعری کی جدید شکل جو ہے وہ مانی جاتی ہے، جدید نظم بالخصوص۔ کچھ ہیں جو کہ قدیم ہیں، اس پہ ہم پھر کبھی بحث کریں گے اور بات کریں گے، ذکر کریں گے اس کا۔ یہ جو اہم نکات ہیں یہ آپ کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہیں، تو اس طرح کے جو میں پوائنٹس بتاتا ہوں وہ برائے مہربانی نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کہ چیزوں کو سمجھنے میں بہت آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یقینی طور پر یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ نے 6, 7, 8 میں جس طرح سے تعلیم حاصل کی یہاں پر، یا جس طرح سے پڑھا، اردو کا معیار، اردو کا انداز، اردو کا مزاج
جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے. اب آپ وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ جو بالکل ہی ایک الگ نوعیت کی چیزیں ہیں. تو پہلے آپ زبان سیکھا کرتے تھے، زبان پڑھا کرتے تھے، اب جو ہے آپ زبان نہیں، اب آپ ادب پڑھ رہے ہیں. اس کی میں نے شروع میں خاصی وضاحت کی تھی. اچھا، آگے ان کی تصانیف بیان کی گئی ہیں کہ آزاد کی تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند، سخندان فارس، کچھ اس کو سخندان پارس بھی کہتے ہیں، بہت مشہور ہیں. اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا. ابراہیم ذوق جو تھے، شیخ ابراہیم ذوق، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے اور دربار سے وابستہ تھے، یعنی بادشاہ جو تھے ہندوستان کے، ان کے استاد تھے شیخ ابراہیم ذوق. استاد ابراہیم ذوق بھی کہتے ہیں. آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں. نظم آزاد جو ہیں وہ ان کی شاعری کی اور نظموں کی کتاب ہے. باقی جو کتابیں اوپر جن کا ذکر ہے، سخندان فارس، قصص ہند، نیرنگ خیال، دربار اکبری اور آب حیات، یہ نثر کی کتابیں ہیں. تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب سخندان فارس جو ہے، اس میں انہوں نے جو ایران، فارس کے جو شعراء تھے، سخنور تھے، سخندان تھے، شاعر تھے، شاعری کرنے والے تھے، ان کا ذکر کیا، ان کے حال احوال اور وہاں کی شاعری کو موضوع بنایا. قصص ہند جو ہے، اس میں ہندوستان کی تاریخ بیان کی ہے انہوں نے. قصص قصوں کو کہتے ہیں، یعنی ہندوستان کے قصے، جس میں انہوں نے مسلمان بادشاہوں کو، ہندو بادشاہوں کو جو ہے وہ، جو کہ اپنے دور کے بہت بڑے بڑے سلاطین گزرے، ان کا ذکر کیا، اہم واقعات بیان کیے. محمود غزنوی، اس کے علاوہ پدماوتی، پھر ظہیر الدین بابر، اسی طرح جو بڑی بڑی شخصیات، اہم شخصیات ہیں اور جو جنگیں ہیں ان کے واقعات تھے. یعنی یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے. نیرنگ خیال جو ہے، اس میں مضامین ہیں الگ طرح کے، پھر دربار اکبری ہے اور آخر میں آب حیات ہے. آب حیات جو ہے یہ تذکرے کی کتاب ہے. اس کے بارے میں بتانا مناسب اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارا جو اگلا سبق ہے، یہ جو سبق ہے شاعروں کے لطیفے، یہ ہماری کتاب آب حیات سے ہی اس کا اقتباس لیا گیا. اچھا، اب اس کتاب میں اگر آپ اصل میں یہ کتاب دیکھیں تو خاصی مشکل ہے اس کی زبان، کیونکہ جو مولانا محمد حسین آزاد ہیں، ان کی ویسے ہی زبان جو ہے، ان کی تحریر وہ سب سے مختلف ہے. کہ آپ سر سید کو پڑھیں، وہ لمبے لمبے جملے لکھتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کاہلی میں. اور شبلی کو پڑھا، ان کی زبان الگ تھی. الطاف حسین حالی وہ الگ لکھتے تھے، ان کے اگر آپ مضامین پڑھ لیں تو ان کے مضامین میں انگریزی بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو مولانا محمد حسین آزاد ہیں، ان کی زبان عام زبان نہیں ہے، بلکہ اس طرح لگتا ہے ہم شاعری پڑھ رہے ہیں. وہی جیسے قرآن جو ہے وہ نثر میں ہے، لیکن نثر کے باوجود پڑھ کے اس طرح لگتا ہے کہ ہم شاعری پڑھ رہے ہیں، جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان وغیرہ وغیرہ. پھر آپ دیکھ لیں سورہ یاسین اسی طرح سے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو شاعری یعنی قافیہ اور ردیف کا استعمال ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، الفاظ کی تکرار کرتے ہیں. اچھا خیر، آب حیات میں، اب آب حیات میں کیا ہے؟ آب حیات میں جو شاعر ہیں دلی، لکھنؤ اور اسی طرح سے اردو کے جو شعراء ہیں، ان کے حالات اور واقعات ہیں، اور مختلف واقعات جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اچھے واقعات ہوں، برے واقعات ہوں، ان واقعات کو آب حیات میں لکھا ہے. اور وہ کتاب کے جس میں شاعروں کے حالات کو لکھا جاتا ہے، اس کتاب کو تذکرہ کہتے ہیں، یعنی جس میں ذکر موجود ہوتا ہے، تذکرہ.
تو آب حیات جو ہے یہ تذکرے کی کتاب ہے، اور بہت سی اردو میں کتابیں ملتی ہیں تذکرے کی. جس طرح ہم نے پڑھا تھا سوانح کے بارے میں، تو سوانح ہوتی ہے کسی شخص کی زندگی. اسی طرح جو تذکرہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے واقعات ہوتے ہیں، اور عموماً یہ شعراء کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تذکرہ میں اور تذکروں میں. تو آب حیات جو ہے وہ ہماری تذکرے کی کتاب ہے اردو کی. اچھا، اس کے بعد حسب روایت سوالات ہیں اور اہم نکات ہیں کہ جو آپ نے جن کا آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے، اور اچھا ہوگا کہ اگر آپ ان کو لکھ لیں، آپ ہی کے بھلے کے لیے ہے. کیونکہ بورڈ کے جو امتحانات ہوں گے ان میں جو MCQs آتے ہیں وہ اس میں سے آتے ہیں. سوالات موجود نہیں ہیں ہماری مشقوں میں، لیکن اکثر و بیشتر سوالات آ جاتے ہیں. تو آزاد کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات یہ یاد رکھنی ہے. پھر ان کے والد جو کہ مولوی محمد باقر تھے، اہم صحافی تھے اور عالم دین تھے. پھر اہم حالات زندگی آزاد کے آپ کو معلوم ہوں کہ کیا ہوا. پھر بیماری کا شکار ہوئے، ملازمت کہاں کہاں کی، دلی چھوڑ دیا انگریزوں کے آنے کے بعد اور گھر بار لٹ گیا تو کیا کیا ہوا. پھر علمی اور ادبی سرگرمیاں، انجمن پنجاب کی جو سرگرمیاں ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں، نصاب مرتب کیا وغیرہ وغیرہ. پھر اسلوب بیان، جو لکھتے تھے کتابیں اور تحریر وہ کس طرح کی ہوتی تھی. اور آخر میں تصانیف، کون کون سی کتابیں تھیں. یہ سارے اہم سوالات ہیں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. فی امان اللہ.